ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ہم سمجھ لیں تاکہ ان ساری مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مجلس میں شروع سے لے کر اخیر تک رہیں تاکہ پوری بات کو سنیں، پوری بات کو سمجھیں. جب پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا ہو سکے گا. اس لیے کہ ادھورے عمل پر پورا نفع نہیں ملتا جب تک عمل پورا نہ کیا جائے. اس کے لیے شروع سے لے کر اخیر تک رہنے کی نیت کریں. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سنیں. صبح کا وقت میں عام طور پر آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور آنکھ بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے. مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں پہنچے گی تو وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی. معلومات سے زندگی نہیں بنتی ہے، دل میں بات پہنچنے کے راستے سے اور یقین کے راستے سے زندگی بنتی ہے. اس لیے جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا. یہ ساری سونے کی نیت ہوتی ہے، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا. پھر بھی آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی نیند آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کیا جائے تاکہ مجلس کی کوئی خیر ہمارے ہاتھ سے چھوٹے نہیں. اپنے پڑوسی کو بھی دیکھتے رہیں، اگر کوئی سو رہا ہو تو پیار سے اس کو جگا دے، یا اس کے ساتھ خیر خواہی کی بات ہوگی. بات کو پورے دھیان اور توجہ سے سنیں کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے. جب بات دل تک پہنچ جاتی ہے تو زندگی کے رخ کو صحیح کر دیتی ہے. کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ڈکیتی کی حالت میں گھر میں ڈکیتی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور گھر کے اندر سے آواز آئی قرآن پڑھنے کی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے ڈر جائیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے؟ بس اس بات کا سننا تھا اور دل تک پہنچنا تھا کہ فوراً زبان سے نکلی آ گیا اور اپنی ساری برائی کے اسباب کو توڑ کر بیت اللہ پہنچ کر بہت بڑے والے اللہ والے بنے. اس لیے دل تک بات کے پہنچنے کا یہ اثر ہے. اللہ نے دین کی بات میں بہت طاقت رکھی ہے،
لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں پہنچے. تو اس کے لیے جسم بھی یہاں ہو اور دل دماغ بھی یہاں ہو. اسی کے ساتھ آدمی عمل کی نیت سے سنے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں سے جو داد و دہش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر انسان کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. جب عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو بات محفوظ بھی ہو جائے گی دل و دماغ میں، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں گے جس کی وجہ سے جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں عمل کی توفیق ملے گی عمل کی نیت کی وجہ سے. اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا، اسی کے ساتھ اچھی طرح سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے اچھی طرح کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کو پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا. جب پورے عالم کی اور ساری انسانیت کی نیت کریں گے تو اللہ عالم کے اعتبار سے اور پوری انسانیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اور کام کے لیے جن اسباب اور وسائل کی ضرورت ہوگی وہ نیت کی برکت سے اللہ اپنے خزانے سے دیں گے. مال کی ضرورت ہے تو مال دیں گے، صلاحیت کی ضرورت ہے تو صلاحیت دیں گے، وقت کی ضرورت ہے تو مشغول سے مشغول آدمی سے اللہ وقت دے کر اپنے دین کا کام قبولیت کے ساتھ لے لیں گے نیت کی برکت سے. اس لیے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کو پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں. تو عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے، اور انسان بھی 700 کروڑ انسان ہے دنیا میں. تو ساری دنیا میں اور سارے انسانوں تک جانے کا کیا راستہ ہے؟ ایک چھوٹی سی عمر میں تو سب تک پہنچنا نہیں ہو سکتا. تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں انتھک محنت کرتے ہوئے جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں جانا، اور جو کام باقی رہ گیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں بہترین کام کرنے والے آدمی تیار کرنا. یہ محنت کا صحیح رخ ہے، اچھی طرح کرنا اور اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا کام دے کر کے دنیا میں بھیجا گیا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے اور ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے. اب اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ اس 23 سال کے عرصے میں آپ کو ایسا کام کا رخ اپنانا ہے کہ بات پورے عالم میں پہنچے اور ساری انسانیت تک پہنچے اور دنیا کے ہر کچے پکے مکان تک یہ بات پہنچے. ایسا کام کا رخ آپ کو اپنانا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں بنفس نفیس انتھک محنت فرمائی اور پورے حجاز میں آپ نے کام کیا. آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، لیکن پورا عالم آپ کی محنت کا میدان ہے. تو آپ کی نیت پورے عالم کی ہے اور ساری انسانیت کی ہے اور قیامت تک کے زمانے کی ہے. تو آپ کی نیت کی برکت یہ ہے کہ دنیا میں قیامت تک جو خیر نظر آئے گی وہ آپ کی نیت کی برکت سے اور محنت کی برکت سے آئے گی. تو اس کے لیے آپ نے 23 سال میں حجاز میں کام کیا، لیکن پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سالہ زندگی میں ایک بہترین صحابہ کا عملہ تیار فرمایا. سوالات صحابہ کا عملہ کہ جن کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھی. اسی لیے صحابہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو ان کا تعارف دو جملوں میں ہوتا ہے. ایک تو ان کا تعارف یہ ہے فرسان بالنہار و رہبان باللیل، فرمائے دین کے شہ سوار ہے، دین کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں،
لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اللہ کی کیا شانیں ہیں، یہ انسانوں کو سمجھاتے ہیں۔ اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں کر کے مٹ کے تھک کے اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ جو کرنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا۔ فرمایا بسام بالنہار وبکاء باللیل، دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ یہ آپ کی دو صفتیں بڑی تھی زندگی میں، وہ دونوں صحابہ میں منتقل ہوئی۔ آپ کا دن دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تو دن کا اکثر وقت دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کا بڑا حصہ آپ کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے میں، قرآن پاک کے پڑھنے میں خرچ ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتے تھے۔ یہ آپ کی رات ہے اور یہ آپ کا دن ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے عملے میں منتقل ہوئی، ان کا دن دعوت اور تعلیم میں اور ان کی رات اللہ کے سامنے عبادت میں۔ اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ اچھی طرح سمجھ کر کام کرتے ہوئے اچھی طرح کام کرنے والے آدمی تیار کر کے مرنا۔ بانج بن کر کے آدمی نہیں مرنا چاہیے کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے اور ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانج پنا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں کام کا بہترین عملہ تیار کر کے مرنا، تاکہ اطمینان سے جی بھی سکے اور اطمینان کے ساتھ مر بھی سکے۔ اس لیے ان باتوں کو سامنے رکھ کر پوری بات کو سننا ہے، کیوں رہیں گے انشاءاللہ آخر تک۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس روئے زمین پر انسانیت کے آنے کا اللہ نے ایک ہی راستہ بنایا ہے۔ مرد بھی، عورتیں بھی، شہزادے بھی، فقیر بھی، دنیا میں ہر انسان دنیا میں ایک ہی راستے سے آتا ہے، اور وہ راستہ ماں کا پیٹ ہے۔ ہر بچے کی پرورش اللہ 9 مہینے تک کم و بیش وقت میں اللہ اس کی تربیت فرما کر اپنے قدرت سے دنیا میں اس کو لاتے ہیں۔ ایسے ہی اس دنیا سے اپنی زندگی پوری کر کے آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف جانے کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ موت کا راستہ ہے۔ ہر انسان موت کے راستے سے آخرت کی زندگی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ایسے ہی آنے اور جانے کے بیچ کی جو چھوٹی سی زندگی ہے اور موت کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی ہے، جس زندگی کے بارے میں اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 1000 سال میں ایک دانہ کھائے، تو ہو سکتا ہے کہ خرب خرب سال میں جا کر یہ دانے ختم ہو جائے، لیکن انسان کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں زندگیوں کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے، اور اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو دینداری کے ساتھ جیے گا اور جو دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے۔ اور جو بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا، تو اللہ نتیجتاً اس کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور اس کی آخرت ایسی اجڑے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
انبیاء علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں ان کی تعداد تھوڑی بھی رہی اور اسباب اور وسائل کے اعتبار سے بہت ہی کمی رہی، لیکن اس کے باوجود نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکا دیا۔ بھلے کچھ دنوں ان کے اوپر تکلیف کے حالات آئے، لیکن نتیجے میں اللہ نے ان کو کامیاب بھی کیا، ان کو چمکا بھی دیا۔ اور نہ ماننے والے اور نبیوں کی مخالفت کرنے والے ہر زمانے میں دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے نقشوں کے مالک ہوئے۔ کسی کے پاس ملک کا نقشہ ہوا، کسی کے پاس مال کا نقشہ ہوا، کسی کے پاس تجارت کا نقشہ ہوا، کسی کے پاس میں باغات کے نقشے ہوئے، کسی کے پاس میں وزارت کے عہدے ہوئے، غرض کسی کے پاس اکثریت ہوئی۔ غرض یہ کہ بڑے بڑے ان کے پاس وسائل ہوئے، لیکن نتیجتاً اللہ نے ان کو اجاڑ دیا، اور آخرت کے اجڑنے کی نبی کی زبانی اللہ نے خبر دیا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان میں کے ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا، اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا نافرمانی والی اور گناہوں والی زندگی ہوئی، جس کی بنیاد پر ہم نے ان کی پکڑ کیا۔ ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا، جس نے ان کو اکھاڑ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر موت کے منہ میں لے لیا۔ کسی پر فرشتے کی صیحہ اور چیخ کو مسلط کیا، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ کسی کو زمین کے اندر میں دھسایا اور کسی کو پانی میں ڈبایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اللہ کی نافرمانی کر کر اللہ کے عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنایا۔ اس لیے بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے اور پوری امت کو اور امت کے راستے سے ساری انسانیت کو سمجھانی ہے کہ اللہ کے یہاں سے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ صرف دین کا راستہ ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں چھوٹے بڑے، جس میں لوگ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں لگتے ہیں، یا دنیا میں جتنے حالات انسانوں پر آتے ہیں اچھے یا برے، ان اسباب اور حالات کا تعلق نہ تو کامیابی کے ساتھ ہے نہ تو ناکامی کے ساتھ ہے، بلکہ ان کے گزارے کے لیے ہے اور ان کے امتحان کے لیے ہے۔ اللہ ہر انسان کو چھوٹے بڑے سبب میں رکھ کر اور اچھے برے حالات سے گزار کر کے آزمانا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اللہ کے حکم پر چلتا ہے یا اپنی خواہش پر چلتا ہے، اپنے حال کو سامنے رکھ کر چلتا ہے یا حال پر اللہ کی طرف سے آنے والے حکم کو پورا کر کے چلتا ہے۔ اس کی آزمائش کے لیے اللہ حالات اور اسباب دنیا میں بنائے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے جو نبیوں والا راستہ ہے، اور ایک راستہ خواہشات والا راستہ ہے، من مانی والا راستہ ہے، اور جی چاہی والا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے ہم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں ملک کا بہت بڑا نقشہ تھا، اور اللہ نے ملک کے اس نقشے میں ان کو کامیاب کر دیا۔ اور فرعون اور نمرود کے پاس میں بھی ملک کا بہت بڑا نقشہ تھا، اللہ نے ان دونوں کو ملک میں رکھ کر اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا۔ مال کا بہت بڑا نقشہ قارون کے پاس تھا، اس کے خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی، آپ انداز لگائے اس کا کتنا بڑا خزانہ ہوگا، لیکن اللہ نے اس کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دسایا ہے، اور قیامت تک یہ دستہ ہی چلا جائے گا۔ دوسری طرف مال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور اتنا زیادہ مال تھا کہ ان کے انتقال کے بعد جب وراثت کو تقسیم کیا گیا ہے وارثوں میں،
تو سونے کی اینٹوں کو کاٹ کر تقسیم کرنے کے لیے کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لیکن اتنے بڑے مال نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نقصان نہیں کیا، بلکہ ان 10 صحابہ میں سے ہے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دیا۔ اسی لیے فرمایا نعم المال الصالح لرجل الصالح، فرمایا حلال مال ہے اور نیک آدمی ہے تو کیا حرج کی بات ہے، اس لیے کہ اس حلال مال سے وہ کام کیے جا سکتے ہیں جو بغیر مال سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو مال یہاں بھی ہے، مال وہاں بھی ہے، وہاں ناکامی ہے، یہاں کامیابی ہے۔ تجارت قوم شعیب کے پاس تھی، بڑی بڑی منڈی آئی، اللہ نے قوم شعیب کو تجارت میں اجاڑ دیا، اور تجارت مدینہ منورہ میں مکہ کے مہاجرین کے پاس بھی تھی، مہاجرین تجارت پیشہ تھی، اللہ نے ان کو تجارت میں چمکا دیا۔ باغات قوم سبا کے پاس تھے، اللہ نے قوم سبا کو باغات کے بڑے بڑے نقشوں میں رکھ کر اجاڑ دیا، نہ ماننے کی بنیاد پر۔ اور باغات انصار مدینہ کے پاس تھے، اللہ نے ان کو باغات میں رکھ کر چمکا دیا، اور اللہ نے ایسی برکت دیا کہ آج تک ساری دنیا مدینہ منورہ کی کھجوریں کھا رہی ہے۔ اس لیے بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے یہاں سے کامیابی کا کوئی بھی دنیا کا سبب نہیں ہے، اور کوئی بھی حال کامیابی ناکامی کے لیے نہیں ہے۔ اس کی مثال برتن کی ہے، اس پر کامیابی اللہ ہی کی طرف سے آئے گی اور ناکامی بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ کامیابی کے آنے کی بنیاد حکم کا پابند ہونا ہے، اور ناکامی کے آنے کی بنیاد خواہش پر اور اپنی منمانی پر چلنا ہے۔ اسی لیے دعوت اور تبلیغ کے راستے سے کسی کا کاروبار چھوڑانے کی محنت نہیں ہے، اور نہ کسی کو ایک حال سے دوسرے حال میں لے جانے کی محنت ہے، بلکہ یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان اس محنت کے ذریعے سے اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر لے کہ جس سبب میں بھی ہے اور جس حال میں بھی ہے، اس سبب اور حال میں اللہ کے فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہو جائے، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے جس لائن کے جس وقت بھی آئے ان تقاضوں پر پورا کرنے کے لیے کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اس طاقت کے پیدا کرنے کے لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت ہے، اس لیے کہ جس کام میں بھی آدمی اللہ کے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اور حرام سے بچتے ہوئے اور اللہ کے دین کی محنت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دین پر تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن اس کے دنیا کے کام پر بھی اللہ اس کے بڑے بڑے انعامات دیں گے۔ اسی لیے آتا ہے حدیث پاک میں کہ ایک سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کی تجارت کی وجہ سے وہ آخرت میں اتنا اونچا مقام اس کو عطا فرمائیں گے، حکم پورا کرنے کی برکت سے، سچائی اور امانت داری کی وجہ سے۔ ایک کسان کھیتی کرتا ہے، جب تک کھیتی ہری بھری رہتی ہے وہ تسبیح کرتی رہتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے۔ اگر اس کھیت میں سے جانور دانا چگ جائے یا چور چوری کر جائے، فرمایا اس کے اوپر اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایک غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، لیکن حکم کی پابندی کے ساتھ کماتا ہے اور حکم کی پابندی کے ساتھ جیتا ہے، تو فرمایا شام کو تھک ہار کر کے اپنے مقدر کی روزی لے کر گھر پر واپس آئے گا اور اللہ کے خزانے سے مغفرت اور بخشش بھی لے کر آئے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ایک حاکم حکومت کرتا ہے لیکن انصاف کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے اوپر بھلائی، ہمدردی، خیرخواہی کے ساتھ حکومت کرتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن جو 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ عرش میں جگہ دیں گے، اس کے اندر میں وہ حاکم ہوگا کہ جو حکومت انصاف کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ مسلمان کسی بھی حال میں ناکام نہیں ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دیندار ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے
کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، اس لیے کہ مال کا تعلق محنت سے نہیں ہے اور مال کا تعلق آدمی کی عقل سے بھی نہیں ہے کہ بہت عقل والا ہے اس کے لیے مالدار ہے، یا یہ بہت محنت کر رہا ہے اس کے لیے مالدار ہے، بلکہ مال کا تعلق اللہ کی تقسیم سے ہے. اور اللہ تعالیٰ تقسیم کے اندر میں علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. تو اپنے علم اور حکمت سے کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں. کسی کے لیے کم ہی مفید ہوتا ہے، اگر زیادہ مال آ جائے تو سرکش بن جائیے، اور کسی کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے اگر اس کے ہاتھ سے مال نکل جائے تو کفر کے قریب چلا جائے. تو اللہ انسانوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کر اپنے علم اور حکمت سے کم زیادہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو فرمایا ایک قسم وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور اس نے اپنے مال سے اور اپنی جان کو لگا کر اللہ کے دین کو سیکھا اور اچھی طرح سمجھا، جس کے نتیجے میں اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ 2 بڑی نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہے، جان اور مال کی، وہ مجھے کہاں لگانا ہے. اس لیے کہ صرف دین ہی اس کو راستہ بتائے گا لگانے کا. دین کے بغیر کبھی بھی آدمی کی جان مال صحیح نہیں لگ سکتی ہے. تو اب وہ دین اسے سمجھائے گا کہ کہاں لگانا ہے. اب ہر ایمان والے کی 2 ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری دعوت کی ہے، ایک ذمہ داری عبادت کی ہے. اب وہ اپنی جان اور مال کو دعوت کے سارے تقاضوں پر جب کبھی بھی آتے ہیں پورے نشاط کے ساتھ اور پوری بشاشت کے ساتھ لگاتا ہے، اور جب جب بھی عبادت کے لائن کے احکامات آتے ہیں تو عبادت پر اپنی جان اور مال کو یہ لگاتا ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں. جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا کوئی تقاضا آتا ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی میں، بھلائی میں، خیر خواہی میں، ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے میں وہ اپنی جان مال کو لگاتا ہے. فرمایا دنیا میں ایک قسم یہ ہے. دوسری قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال نہیں لکھا، جس کے بنا پر وہ غریب ہے. ضرورت تو اس کی بھی پوری ہوگی، ضرورت اس کی بھی پوری ہوگی، ضرورت کسی کی اٹکے گی نہیں، اس لیے کہ اللہ تو سب کے رب ہے. مالدار کی بھی رب ہے اور غریب کے بھی رب ہے، غریب کے بھی رب ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ مالدار کو کھلائیں اور غریب کو نہ کھلائیں. صرف فرق اتنا ہے کہ مالدار زردہ پلاؤ کھا لے گا یا چٹنی روٹی کھا لے گا، اور وہ بھی کھانے کا نظام صرف یہاں تک ہے، نیچے جانے کے بعد اس کو بھی گندگی بننا ہے، اس کو بھی گندگی بننا ہے. رہا انسان کے لیے جس طاقت کی اور قوت کی ضرورت ہے وہ زردہ پلاؤ سے بھی اس کو اتنی ہی ملے گی اور چٹنی روٹی سے بھی وہی ملے گی، اس لیے کہ کھانے میں اللہ نے طاقت نہیں رکھی ہے، قوت اللہ کے خزانے سے آتی ہے. تو اس لیے اللہ سب کے رب ہے، اس کی ساری ضرورتیں اللہ پوری کریں گے. فرق اتنا ہے ادنا اور اعلیٰ کا. لیکن اس غریب نے اپنی جان لگا کر کے دین کو سیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ اس غربت میں اللہ سے بڑے بڑے انعامات کے لینے کا کیا راستہ ہے. اس لیے کہ دین کے سیکھنے کے لیے زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اپنی جان لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک آدمی پورے دارالعلوم کے چلانے کا خرچ برداشت کرے، لیکن اپنی ذات سے بیٹھ کر اگر یہ سورہ فاتحہ نہیں سیکھے گا تو سورہ فاتحہ اس کو یاد نہیں ہوگی پورا دارالعلوم چلانے کے نتیجے میں. اس لیے جان لگانا کے ذریعے سے آدمی کی زندگی میں دین کی پختگی آتی ہے مال کے ساتھ میں. تو اس غریب نے اپنی جان لگا کر کے دین کو سیکھا. اور اب دین سیکھنے کے لیے پیدل چل سکتے ہیں، سواری تو ہماری راحت کے لیے ہے. پیدل چل کر کے چلتے ہوئے جماعتیں دین سیکھتی ہے، دعائیں سیکھتی ہے، فرائض سیکھتے ہیں، واجبات سیکھتے ہیں، 6 نمبر سیکھتے ہیں، آخرت کے اوپر حدیثیں ہیں اس کو سیکھتے ہیں، جنت جہنم کے حالات کو سیکھتے ہیں.
اس لیے کہ سیکھنے کا راستہ پیدل کا بہت زیادہ ہے بنسبت سواری کے. اسی لیے پچھلے زمانے میں ایک مرتبہ ایک جماعت کی کارگزاری ہوئی. ان سے پوچھا گیا کہ تم نے 40 دن کے اندر میں کتنا خرچ کیا؟ تو پہلے زمانے کی بات ہے، شروع زمانے کی. تو جماعت نے یہ بتایا کہ ہر ساتھی کا چلے میں 2 روپیہ خرچ ہوا. کتنے روپے کا چلہ؟ 2 روپے کا چلہ. تو پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ گاڑی کھڑی رہتی ہوگی مسجد کے سامنے جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہوگی جیسے ابھی ہو رہا ہے، اور کھانے کے لیے روز دعوتیں ہوگی بستی والوں کی طرف سے. تو جماعت نے کہا ایک دن دعوت نہیں ہوئی، ایک دن گاڑی نہیں آئی. پورے 40 دن میں ہم پیدل چلے، تہجد پڑھ کر کے نکل جاتے تھے سیکھتے سکھاتے ہوئے، اور چند گھنٹوں کے بعد اپنی بستی میں پہنچ کر کے وہاں محنت کرتے. محنت کے بعد 2 بجے کے قریب 2 ساتھی طے ہوتے جو باغ میں جا کر امرود لے کر کے آئے، جو اس زمانے میں چند پیسوں میں امرود کی ٹوکری مل جاتی تھی. بولے سارے ساتھی بیٹھ کر کے یہ امرود کھا لیتے تھے. یہی دوپہر کا کھانا ہے، یہی ناشتہ ہے، یہی رات کا کھانا ہے. پورے 40 دن کیسے گزارے؟ ایک ٹائم امرود کھا کر کے، اور پورے 40 دن پیدل چل کر کے جو ہے وہ گزارے، لیکن بہت بڑا دین کا حصہ حاصل کر کے آ گئے. تو اب ایک آدمی غریب ہے لیکن اس نے دین سیکھا. تو اب جب یہ مالدار دیندار کو دیکھتا ہے کہ یہ تو اللہ کے دین کے تقاضوں پر اور اللہ کے دین کی محنت کے تقاضوں پر اتنا لگاتا ہے، اگر اللہ مجھے بھی دیتے تو میں بھی اتنا ہی لگاتا جتنا ہی لگاتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے فَكِلَاهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، فرمایا اس مالدار دیندار کو لگانے پر جتنا اللہ دیں گے، اس غریب کی اس تمنا پر، اس آرزو پر کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی لگاتا، اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے. فرمایا تیسری قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا، لیکن مال کے نشے میں آ کر کے اس نے دین کو نہیں سیکھا، دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. اب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مال کہاں خرچ کرنا چاہیے، تو وہ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی مخلوق کو ستانے میں اپنی جان اور مال کو لگا رہا ہے. فرمایا تیسری قسم دنیا میں یہ ہے. چوتھی قسم دنیا میں وہ ہے کہ غریب ہے، اس کے نصیب میں مال اللہ نے لکھا نہیں ہے لہذا وہ غریب ہے، لیکن اس غریب میں جان لگا کر کے دین نہیں سیکھا، جس کی بنا پر اس کے دل کا جذبہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسی عیاشی کرتا جیسے یہ مالدار بے دین کر رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَكِلَاهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ، فرمایا وبال کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہیں. جو پکڑ اور عذاب اس مالدار بے دین کا ہوگا، وہی غریب کا اس اندر کے دل کے جذبے کی وجہ سے اس کی بھی وہی پکڑ ہوگی. اس لیے میرے دوستو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سے کامیابی کا، چمکنے کا، پھلنے اور پھولنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین کا ہے. دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنی ہے کہ دین پر اللہ کی طرف سے کامیابی اس وقت ملے گی جب زندگیوں میں دین پورا ہو. اگر زندگی میں دین ادھورا ہے تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی اور آخرت میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. یہ ضابطے کی بات ہے، باقی اللہ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ضابطے کی بات یہ ہے کہ دین کی کمی کی وجہ سے دنیا میں حالات آئیں گے. اسی لیے فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا جو مصیبت بھی دنیا میں تمہارے پر آ رہی ہے، فرمایا تمہارے ہاتھوں کے کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، غلط کاموں کی وجہ سے. اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، ورنہ آدمی کے لیے جینا مشکل ہو جائے. تو دنیا میں ادھورے دین پر مصیبتیں آئے گی. آج دنیا میں مصیبتوں کی بنیاد ملک و مال کی کمی نہیں ہے، بلکہ دین کی کمی کی وجہ سے یہ مسائل ہیں، یہ حالات ہیں اور یہ پریشانیاں ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو
پورے دین پر اللہ کی طرف سے کامیابی آئے گی، اللہ کی طرف سے وعدے پورے ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اوپر، دین کے ہر عمل پر آخرت کے بنانے کا وعدہ بھی کیا ہے اور دنیا کا بھی وعدہ کیا ہے۔ فرمایا ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر سے کیا ہوگا؟ فرمایا جنت میں اس کے لیے پودے لگیں گے، اور ایک ایک پودا اتنا بڑا ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو سایہ ختم ہو کر بھی نہیں دے گا۔ یہ ایک سبحان اللہ کا بدلہ ہے، تو آخرت میں یہ انعام ملے گا۔ اور دنیا میں فرمایا دنیا میں ذکر کی بنیاد پر اللہ دلوں کو اطمینان عطا فرمائیں گے۔ ملک و مال سے اطمینان نہیں ہوتا، وسائل راحت کے ہو سکتے ہیں لیکن راحت نہیں آ سکتی، اسباب اطمینان جمع کیے جا سکتے ہیں لیکن اطمینان نہیں آ سکتا، اس لیے کہ راحت صرف اللہ کے خزانے سے آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ دنیا پر نگاہ ڈالیں گے تو دنیا میں جتنی خودکشیاں ہو رہی ہے وہ غریب نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس بہت زبردست مال کے وسائل ہے، زبردست ان کے پاس بینک بیلنس ہے اور زبردست ان کے پاس سامان ہے، لیکن ان کے دلوں میں اتنی تنگی ہے کہ جو جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرتے ہیں اور خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دل دنیا کا نفع ہے اور یہ آخرت کا نفع ہے۔ فرمایا نماز کی وجہ سے بے حساب جنت میں داخل کریں گے، پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دیں گے۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا میں روزیوں میں برکت نماز کی وجہ سے آئے گی۔ ایسا ہے ہر عمل کا نفع کہ ہر عمل کے اندر میں اللہ نے آخرت میں بھی دینے کا وعدہ کیا اور دنیا پر بھی دینے کا وعدہ کیا کہ دنیا بھی اسی راستے سے بنے گی اور دین بھی جو ہے وہ اور آخرت بھی اسی راستے سے بنے گی۔ اس لیے سمجھنے اور امت کو سمجھانے کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے کامیابی کا ضابطہ پورا دین ہے، پورے دین پر کامیابی ملے گی۔ تو پورا دین کیا ہے؟ فرمایا پورا دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 لائن کے احکامات دیے ہیں، ایک کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں اور ایک بچنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے اس سے بچنا ہے۔ اس لائن کے 2 لائن کے احکامات دیے ہیں، جس کو مولانا نے رات میں فرمایا اللہ کی طرف سے حقوق بھی ہے حدود بھی ہے۔ تو کرنے کے لائن کے احکامات ہے، بچنے کے لائن کے احکامات ہے۔ تو کرنے کے لائن کے جتنے احکامات جس کی طرف متوجہ ہیں وہ سارے کام کرتے ہوئے زندگی گزارنا، بچنے کے لائن کے احکامات جس کی طرف جتنے متوجہ ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ پورا دین ہے۔ کرنے کے کچھ کام کیے کچھ کام نہیں کیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے۔ تو ادھورے دین پر دنیا میں مصیبت آئے گی۔ اس لیے زندگی میں دین آئے گا، جو کامیابی آئے گی وہ پورے دین پر آئے گی۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس میں معلومات نہیں ہے، اور ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دین پر چلنے کے وسائل نہیں ہیں۔ معلومات کی خوب فراوانی ہے، وسائل کی بھی خوب فراوانی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندر میں طاقت کی اتنی کمی ہے کہ جو فرائض پر کھڑا نہیں کرتے، حرام سے بچاتے نہیں ہیں اور دین کے تقاضوں پر اس کو کھڑا نہیں کرتے۔ تو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ ہر فرد امت میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ اللہ کے ہر حکم پر چل جائے، اللہ کے ہر نافرمانی سے بچ جائے اور اللہ کے ہر دین کی محنت کے تقاضے پر کھڑا ہو جائے۔ اب پورا دین کے سمجھنے کا راستہ کیا ہے کہ پورا دین کیا ہے، اس کی نظیر اور مثال کہاں سے ملے گی؟ تو میرے محترم دوستو، اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پورا دین کیا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے نمونہ اور حق کا معیار
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کی راہ چلنا چاہے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے، اس لیے کہ یہ دلوں کے بہت پاک لوگ تھے، علم کے بہت گہرے تھے اور تکلفات سے بالکل پاک تھے۔ آپ سے پوچھا گیا حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا قیامت تک حق وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر نہیں چلیں گے، جب تک ہماری دینی کمی کا ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ آج ہماری دیکھنے کا معیار یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں۔ 100 پتی 1000 پتی کو دیکھے، 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھے، ارب پتی خرب پتی کو دیکھے، خرب پتی ملک والے کو دیکھے کہ میرے پاس تو مال ہی ہے، میرے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے۔ تو ہر آدمی اوپر دیکھتا ہے، اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے کہ الحمدللہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، بہت سارے مسلمان صرف 3 وقت کی پڑھتے ہیں۔ 3 وقت والے جمعہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم تو 3 وقت کے پڑھتے ہیں، کتنے مسلمان صرف جمعہ میں آتے ہیں، اور جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور جو جمعہ نہیں پڑھتے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو صرف نمازی تو نہیں پڑھتے، ہم کوئی شرابی کبابی ہے۔ کتنے مسلمان پتہ نہیں کیا کیا جرائم میں ہیں، ہم کو کیا سمجھاتے ہیں، ان کو جا کے سمجھاؤ۔ اور ان سے اگر ملا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، جنت تو ہمارے لیے ہے، آپ تو بے ایمانوں کو جا کر کلمہ پڑھاؤ۔ تو ہر آدمی اپنے بارے میں مطمئن ہے، اور مطمئن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی دینی کمی کا احساس نہیں ہے۔ احساس اس لیے نہیں ہے کہ ہم نیچے دیکھتے ہیں، اوپر نہیں دیکھتے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے۔ جب دنیا کے معاملے میں سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے گا تو ہمارے اندر صبر اور شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور اللہ تک پہنچنے کے یہ 2 راستے ہیں، ایک شکر کا ہے اور ایک صبر کا ہے۔ تو جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں ایک تو دینی کمی کا احساس ہمارے اندر پیدا کریں گے، اور ایک صبر اور شکر کی کیفیت اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ حکم ہے کہ دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھا جائے، دین کے معاملے میں اوپر دیکھا جائے۔ جو اس طریقے سے زندگی گزارے گا اس کا شمار شاکرین میں سے ہوگا اور اس کا شمار صابرین میں سے ہوگا۔ اگر یہ بات نہیں پیدا ہوئی اور ہم نے اوپر نہیں دیکھا، اپنے ماحول ہی سے دین کو سمجھنے کی کوشش کیا، تو میرے دوستو غلط فہمی کے ساتھ زندگی گزرے گی اور اسی پر موت آئے گی۔ آدمی سمجھے گا میں حق پر ہوں، حالانکہ باطل پر ہوگا، اس لیے کہ اپنے ماحول سے دین کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا اور اپنی کمی کا پتہ چل ہی نہیں سکتا ہے، اور غلطی پر ہوگا اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہے گا، اور جو ہے وہ باطل پر ہوگا اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا رہے گا، گمراہی پر ہوگا، اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا رہے گا۔ اور اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو پھر کل قیامت کے دن یہ خون کے آنسو روئے گا، لیکن اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کے راستے سے اس بات کی محنت ہے کہ ہر آدمی اپنے غلط ماحول سے نکل کر ایک پاکیزہ ماحول میں آئے، اور پاکیزہ ماحول میں آ کر اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آئینے میں دیکھے، تاکہ پتہ چلے کہ میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، اچھی طرح یہ ہمیں سمجھنا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کیا بنیادیں تھی؟ آپ کی بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور اس کے ساتھ قرآن سیکھا، اس لیے کہ قرآن پر عمل کی جو طاقت ملے گی وہ ایمان کی طاقت سے ملے گی۔ 13 سالہ مکی زندگی میں ایمان کی محنت ہے، مغیبات کے تذکرے ہیں، اللہ کی قدرت کے اور خزانوں کے تذکرے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہوئی، اور جتنی طاقت پیدا ہوتی گئی اتنے اللہ کی طرف سے احکامات آتے گئے، اور جب طاقت پیدا ہوتے ہوئے اعمال آتے گئے تو اعمال عمل میں بھی آتے گئے احکامات، اور 23 سال میں استعداد مکمل ہوئی، اور 23 سال میں قرآن کا اترنا بھی مکمل ہوا، اور 23 سال کے اندر میں قرآن پر عمل بھی مکمل ہو گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کانو کتاب اللہ یمشون الارض، زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے۔ کسی سے پوچھا گیا تمہارا قرآن کہاں ہے جو آسمان سے اترا؟ تو ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارا چلتا پھرتا قرآن ہے، یعنی قرآن میں اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں ہیں، اور ان سب کی زندگی میں ہیں۔ جن چیزوں سے بچنے کے لیے کیا اس سے ان کی سب کی زندگیاں پاک ہے۔ جن صفات سے متصف ہونے کے لیے اللہ نے کہا ہے ان صفات سے یہ متصف ہے، جن صفات سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان صفات سے ان کی زندگیاں پاک ہے۔ یہ قرآن پاک ہے جو زمین پر چل پھر رہا ہے۔ اس لیے سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کانو کتاب اللہ یمشون الارض، فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے۔ تو پورا قرآن عملی طور پر زندگی میں آنے کا اور دین کی محنت کے تقاضوں پر کھڑے ہونے کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا کلمہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ فرمایا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ دل میں یہ بات راسخ ہو جائے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ موت کے وقت میں آدمی کی زبان سے وہ بات نکلے گی جو اس کے دل میں ہے۔ اگر دل میں اللہ ہے تو اللہ نکلے گا، دل میں دنیا ہے تو موت کے وقت میں آدمی کی زبان سے دنیا نکلے گی۔ تو فرمایا ایمان وہ ہے جو دل میں راسخ ہو اور 24 گھنٹے کا عمل اس کے ایمان کی تصدیق کرے کہ یہ ایمان والا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے جتنے انسان بنائے ہیں سب ایک ہی جیسے بنائے ہیں۔ سب کے 2 ہاتھ ہیں، سب کے 2 پیر ہیں، سب کی 2 آنکھیں ہیں، سب کے 2 کان ہیں، سب ایک ہی جیسے بنائے ہیں۔ تو اس ایمان کا اور کفر کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا 24 گھنٹے کی زندگی بتائے گی کہ یہ ایمان والا تاجر ہے، اور یہ ایمان والا کسان ہے، اور یہ ایمان والا غریب ہے، اور یہ ایمان والا مالدار ہے، اور وہ ایمان والی عورت ہے، وہ ایمان والا جوان ہے، وہ ایمان والا بوڑھا ہے، یہ ایمان والا حاکم ہے۔ ان کی 24 گھنٹے کی زندگی بتائے گی کہ یہ ایمان والا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا ہے کہ یہ آزاد نہیں ہوگا، یہ پابند ہوگا۔ ایمان کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا کیا ہے کہ بھئی آزاد نہیں ہوگا بلکہ ہر قدم پر یہ پابند ہوگا اللہ کے حکم کا، نبی کے طریقے کا، اور اپنی نیت میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کا یہ پابند ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کہ سب سے پہلے ہر انسان کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، اس لیے کہ ساری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، وہ بنی ہوئی چیزیں ہیں، اور اللہ خالق ہے، اللہ بنانے والے ہیں۔ کوئی چیز اپنے آپ بن نہیں سکتی، اور دنیا کے سارے انسان مل کر کے بھی کسی چیز کو بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتے ہیں اللہ کی مخلوق کا سہارا لیے بغیر۔ دنیا کے سارے انسان مل کر اللہ کی مخلوق کا سہارا لیے بغیر ایک بال نہیں پیدا کر سکتے، ایک بال نہیں پیدا سکتے۔ ہاں مخلوق مصنوعی بال بنا سکتے ہیں اللہ کی مخلوق کا سہارا لے کر، اس لیے کہ بنانا صرف اللہ ہی کی شان ہے۔
ہاں انسان کے بس میں یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان کو آپس میں جوڑ کر کوئی شکل دے دے. پلاسٹک اللہ نے بنایا، انسان کے بس میں اتنا ہے کہ اس کو جوڑ کر کرسی بنا دے، صوفہ بنا دے، جگ بنا دے. لیکن پلاسٹک بنانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. ایک ذرہ پلاسٹک کا سارے انسان مل کر بنا نہیں سکتے. انسان کے بس میں اللہ نے یہ دیا ہے کہ لوہا اللہ نے بنایا، اس کو جوڑ کر ٹرین کی اور تیز رفتار سواری کی شکلیں دے دے. لیکن لوہے کا ذرہ سارے انسان مل کر کے بنا نہیں سکتے. ایسا ہی لکڑی ہے، کشتی جوڑ کر کے کشتی بنا دے، کرسی بنا دے، صوفہ بنا دے، لیکن لکڑی کا ذرہ سارے انسان مل کر بنا نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ بنانا صرف اللہ ہی کی شان ہے. اس لیے اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے. کوئی بھی چیز بننے کے بعد میں اللہ کی ملکیت سے نکل نہیں سکتی. جس کسی کے بھی ہاتھ میں ہو اور دنیا کے جس کسی بھی کونے میں ہو، اس کے مالک صرف تنے تنہا اللہ ہے، اور اس پر صرف ایک اللہ ہی کی چلتی ہے. ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے گاڑی بنائی، دوسرے آدمی نے گاڑی خرید لیا، تو بنانے والے کی ملکیت ختم ہو گئی، اب خریدار مالک ہے. ایک آدمی نے گھڑی بنائی، دوسرے آدمی نے خرید لیا، تو بنانے والے کی ملکیت ختم ہو گئی، اب خریدار مالک ہے. لیکن کائنات کی جتنی بڑی چھوٹی بڑی چیزیں جہاں کہیں بھی ہے اور جس کسی کے بھی ہاتھ میں ہے، تنے تنہا اس کے مالک صرف اللہ ہے، اور اسی اللہ ہی کی اس پر چلتی ہے. اسی اللہ ہی کی اس کے پر چلتی ہے، اس کی جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نہیں چلتی ہے. آئے دن آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ریورول خریدتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، اور ایک دن آتا ہے کہ اپنی کمپیٹی پر رکھ کر یہ خودکشی کر لیتا ہے کہ بھئی یہ واقعات سننے دیکھنے میں آتے ہی نہیں آتے، پڑھنے میں. تو اس نے خریدا تھا حفاظت کے لیے، لیکن اس کی ہلاکت کا سامان بن گیا، اس لیے کہ ہاتھ میں اس کے ہیں لیکن اس پر چلے گی اللہ کی. ایک آدمی مال محنت کر کے کماتا ہے، چور اچکوں کی نظر پڑ جاتی ہے. جو مال اپنے راحت کے لیے بناتا ہے وہی اس کی ہلاکت کا سامان بن جاتا ہے. کہ بھئی آئے دن یہ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ ایک آدمی اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے، اور یہی بچے اس کے لیے بڑھاپے میں وبال جان بن جاتے ہیں. یہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ دنیا میں جو کوئی بھی جس کسی کے پاس میں بھی ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کے مالک تنے تنہا اللہ ہے. اللہ جو چاہے گا وہ اس میں سے نکلے گا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو میری لاٹھی ہے، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اس کے پر ٹیک لگاتا ہوں، اور بہت سارے اس سے میرے کام نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو زمین پر ڈال دیجیے. جب زمین پر ڈال دیا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے میری وہ پیچھے ہٹ رہے، اس سے ڈر کے مارے. یہ فطری بات ہے، سانپ سے ڈرنا تو کوئی نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے. بہرحال پیچھے ہٹ رہے. تو اللہ نے کہا کہ اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. جب پکڑ لیا تو اس کو پھر لاٹھی بن گئی. تو اللہ نے اس بات کو بتلایا کہ نہ یہ لاٹھی ہے نہ یہ سانپ ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ جو چاہے وہ ہے. ایسا ہے دنیا کی بڑے سے بڑی شکل جو نفع کی تمہیں نظر آ رہی ہے اس سے متاثر ہونے کی اور للچانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دنیا میں بڑی بڑی شکلیں جو تمہیں ہلاکت کی نظر آ رہی ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پر صرف تنے طرح ہمارا کنٹرول ہے. جب چاہیں گے ہم اس میں سے نفع نکالیں گے، اور جب چاہیں گے تمہارے حق میں اس کے لیے نقصان نکالیں گے، اور جب چاہیں گے تمہارے لیے نفع نکالیں گے. مسئلہ ان چیزوں کا تمہارے ہاتھ میں ہونا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کا مالک تمہارے اور ہمارے ساتھ ہو جائے. اس لیے ساری چیزیں مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے. اور مخلوق کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چونٹی ہو یا جبرائیل امین ہو، قطرہ ہو یا سمندر ہو،
ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اور کھربوں ہو، یہ سارا مخلوق ہے، اور مخلوق کے بارے میں فیصلہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ فرمایا دنیا کی کسی چیز کے ہاتھ میں نہ کسی کی زندگی کا بنانا ہے اور نہ کسی کی زندگی کا اجاڑنا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے اور نہ کسی کو زندگی دینا ہے اور نہ کسی کو مار کر زندہ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ تنے تنہا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے قدرت کاملہ اور قاہرہ سے کرتے ہیں، وہ کسی سبب کے پابند نہیں ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی کوہ میں سے گابن اٹھنے کو نکالا، جس نے نکلنے کے بعد میں فوراً بچہ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر دنیا میں بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کی شان وہ ہے کہ وہ سبب کی پابند نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فرمایا اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے کہ ہو جا تو چیز ہو جاتی۔ اللہ کا ارادہ ہی وجود ہے، اللہ کی مشیت ہی وجود ہے۔ اللہ کسی چیز کو چاہ لے تو وہ چیز فوراً وجود میں آ جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے یقین یہ بنے کہ ہماری زندگیوں کے بننے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری و عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ بنانے والے بھی اللہ ہے، اجاڑنے والے بھی اللہ ہے۔ آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے۔ اس لیے ہمارا اور پوری امت کا یقین یہ بنے، سب سے پہلے یہ یقین کے بنانے کی محنت ہے کہ ہماری زندگیوں کے بننے کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بنائیں گے، اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑیں گے۔ اللہ کی یہاں سے زندگی کے بنانے کا اور اجاڑنے کا اندھادھند نظام نہیں ہے کہ اس کی بنا دیا اس کی اجاڑ دیا، بلکہ اللہ کے یہاں زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک، اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک، اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، اور محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے، رعیت ہے تو رعیت کی بنا دیں گے، اور حاکم ہے تو حکومت کی بنا دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ محمدی بن کر جیے اور محمدی بن کر کے مرے۔ اس لیے کہ اللہ والا بننے کا شارٹ کٹ راستہ اور معمول راستہ، سارے خطرات سے محفوظ راستہ، یہ سنت والا راستہ ہے کہ جو آدمی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا اور آپ کی لائی ہوئی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے، اور اللہ اس کو اللہ والا بنا دیں گے۔ اللہ والا بننے کا راستہ کیا ہے؟ محمدی بننا، یہ اللہ والا بننے کا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے ہمارے نبی جی، آپ ہمارا شاہی فرمان انسانوں کو سنا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو۔ کس کے پیچھے پیچھے چلو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو۔ فرمایا جب میرے پیچھے پیچھے چلو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، اور جب تم اللہ والے بن جاؤ گے اتباع کے راستے سے تو اللہ تمہارا ہو جائے گا، اور جب اللہ تمہارا ہو جائے گا تو پورا عالم تمہارا ہے۔ اگر اللہ تمہارے ہیں تو پورا عالم تمہارا ہے۔ عالم کی ہر چھوٹی بڑی چیز آپ کی تائید میں، آپ کی موافقت میں، آپ کے کام آنے میں، آپ کے نفع پہنچانے میں استعمال ہوگی، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ استعمال نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں من عاد علی ولیا فقد عزمتہ بالحرب، جو میرے ولی کو ستائے میں اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اسی لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے
سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا. اللہ والوں کی پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی اس عورت کے کپڑے پر آ لگی. تو اس کے یار کو غصہ آیا, اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا اللہ والوں کو. مارنے والا دھڑام سے گرا اور مر گیا. عورت نے شور مچایا, مار دیا مار دیا مار دیا. لوگ جمع ہوئے بھی کیا ہوا کیا ہوا, تو کوئی بتانے والا نہیں کیا ہوا. اللہ والوں نے بتایا کہ بھائی ہوا کچھ بھی نہیں ہے, اس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا, اور ہمارے یار کو غصہ آیا اس نے اس کا کام تمام کر دیا. تو ہمارے یار کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کے ولی ہے, دوست ہے, مددگار ہے, معاون ہے, کاموں کے بنانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایمان والا ولایت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے, اور اس کے پہنچنے کا راستہ سنت کا اتباع ہے کہ جو سنت والی زندگی اپنائے گا, اللہ تعالیٰ ایک تو سب سے پہلے سنت کا اثر یہ ہوگا کہ نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیں گے, برے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا رعب ڈال دیں گے. کوئی فاسق اور فاجر اور بے ایمان ان کے ساتھ آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا ہے, اللہ وہ رعب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے. اللہ روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ دین میں پختگی عطا فرمائیں گے, مضبوطی عطا فرمائیں گے. دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو دین سے ہٹا نہیں سکتی ہے, اتنی طاقت اللہ سنت پر چلنے کی برکت سے اس کو عطا فرمائیں گے. اس لیے میرے دوستو, اللہ والا بننے کا راستہ محمدی بننا ہے, اور اللہ والے بن گئے تو پورا عالم ہمارا ہے, اور پورا عالم ہمارے کام میں لگے گا. آپ اندازہ لگائیں, جب صحابہ کا ایمان بنا ہے اور جب صحابہ کا ہدایت معیاری ہدایت بنی ہے, تو آپ دیکھو پورے عالم کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں, یا ساریہ الجبل, ساریہ ہزاروں میل دور کام کر رہے ہیں اور ان کی جماعت کو پہاڑ کے پیچھے سے خطرہ ہے دشمن کا. تو حضرت عمر یہاں سے اللہ ان کو دکھا بھی رہا ہے, اور ان کی آواز کو حضرت ساریہ تک پہنچا بھی رہے ہیں, اور حضرت ساریہ متنبع ہو کر اپنی جماعت کو خطرے سے نکال بھی رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے ہو تو ہم تمہارے ہیں, اور ہم تمہارے ہیں تو پورے عالم کی ہر چیز تمہاری ہے, وہ تمہارے کام آئے گی. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 کی جماعت کے ساتھ سمندر پر ایسا چلے جیسا ہم خشکی پر چلتے ہیں, اور گھوڑوں کے خور بھی اس پر نہیں بھیگے. اللہ نے بتلایا کہ جب تم ہمارے ہو تو پورا عالم تمہارا ہے, اس لیے کہ عالم ہم نے بنایا ہے اور ایمان والوں کے لیے بنایا ہے, نافرمانی کے لیے عالم نہیں بنایا گیا. اللہ کی عبادت کے لیے زمین بنائی گئی ہے, اور عبادت کے وارث اور اس زمین کے وارث فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. فرمایا اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ زمین کے وارث کون ہوں گے. فرمایا ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے, اور اس کے سیاہ و سفید کا مالک ہوں گے. شرط یہ ہے کہ وہ محمدی بن کر جیے, محمدی بن کر کے مرے. اسی لیے مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ آگ نکلی, تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ جاؤ اس آگ کو جہاں سے نکلی ہے وہیں دفن کر کے آ جاؤ. تو جس طرح جانور کو ہکالتے ہیں ایسا آگ کو ایسا ہکالتے ہیں, اور جہاں سے نکلی تھی وہاں پر اس کو جا کر کے پہنچا کر کے آ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے جب تم ہمارے ہو تو ہم تمہارے ہیں, اور ہم تمہارے ہیں تو عالم تمہارا ہے. اس لیے میرے دوستو, سب سے پہلی بنیاد دعوت اور تبلیغ کی محنت میں اس بنیاد کو زندہ کرنا ہے جو 100% صحابہ میں اعلیٰ درجے پر زندہ تھی, کہ جو ان کو فرائض پر کھڑا کی ہوئی تھی, حرام سے بچائے ہوئی تھی, اور دین کے ہر تقاضے پر جب کبھی بھی آئے اس کے لیے ان کو کھڑا کرنے والی تھی. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلی محنت کلمہ بنانے کی محنت ہے. دوسری محنت میرے دوستو اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں اللہ کی عبادت زندہ ہو جائے, اور ہماری عبادتوں میں حقیقت پیدا ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ اللہ کی عبادت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد لیں گے. کہ اللہ سے مدد لینے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. فرمایا ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے راستے سے اور صبر کے راستے سے. اسی لیے اللہ سے لینے کا راستہ جو ہے وہ عبادت کا ہے.
کہ ہماری عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے. عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. جانی عبادت میں نماز اور روزہ ہے. سب سے پہلی محنت نماز کے بنانے کی محنت ہے، اس لیے کہ آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی اسی وقت میں بنے گی جب نماز بنے گی. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے کہ گھر کا دھواں باہر جو جائے گا وہ یہیں سے باہر جائے گا. تازہ ہوا گھر میں جو آئے گی وہ کھڑکی اور روشن دان سے آئے گی. فرمایا ایسا ہی زندگی میں سے رذائل جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے، اور زندگی میں خسائل اور شمائل زندگی میں جو آئیں گے اور صرف اچھی باتیں جو زندگی میں آئے گی وہ نماز کے راستے سے آئے گی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لڑ گئی ایک دوشیزہ سے. خیر القرون کا زمانہ تھا، تو لڑکی نے یہ کہا لڑکے سے کہ پہلے تم ایک کام کرو، 40 دن امیر المؤمنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، اس کے بعد پھر آگے کوئی بات کریں گے. اس نوجوان نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے لڑکی کی محبت دل سے نکال دیا، اپنی محبت دل میں بھر دیا. تو زندگیوں میں نکال لانے کا راستہ نماز کا ہے. تو اپنی نماز پر محنت کر کے ایک تو نماز میں یقین پیدا کرنا کہ ہمارے کام اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے سارے کاموں کے بنانے کے لیے ہم کو نماز دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، جب آپ کو کوئی بات درپیش ہوتی تھی تو آپ فوراً نماز کی طرف دوڑ جاتے تھے. آپ کو اس بارش کی طلب ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے صلاۃ الاستسقاء دی گئی. خوف ہے تو صلاۃ الخوف دیا گیا. آپ کو کوئی حاجت درپیش ہے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجہ دی گئی. چاند سورج کے گرہن کے اندر چاند اور سورج کے نظام میں گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس کے لیے صلاۃ الخسوف دی گئی. غرض یہ کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے اللہ نے ہم کو نماز دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زبردست قحط سالی ہوئی اور زبردست مددیں آئی دنیا سے، لیکن وہ قحط سالی ختم نہیں ہوئی. وہ قحط سالی کیسے ختم ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر باہر میدان میں نکل کر 2 رکعت نماز پڑھی صلاۃ الاستسقاء، اور اس کے بعد اللہ سے 2 بول کہے اللہم انا نستغفرک ونستسقیک، اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں اپنی غلطیوں کی اور آپ سے بارش طلب کرتے ہیں. بس یہ جو بول کیا کہنے تھے کہ بادلوں میں سے آواز آئی کہ امیر المؤمنین اللہ نے آپ کی فریاد کو سن لیا اور اللہ نے رحمت کی بارش آپ کے لیے بھیج دیا. اور چند مہینے ہوتے ہوتے قحط کا سارا نظام ختم ہو کر خوشحالی کا نظام قائم ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر مسائل کے لیے امت کو نماز عطا فرمائی. اس لیے نماز پر محنت کر کے اپنی نماز میں یقین پیدا کرنا کہ اللہ ہمارے کام بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے. زندگی میں جب کبھی بھی چھوٹا بڑا مسئلہ آئے تو ہماری نگاہ اللہ پر جانی چاہیے اور نماز پر جانی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے پہلے کہیں گے اور نماز پڑھ کر کہیں گے. اللہ نے ہم کو اس کا وعدہ کیا ہے کہ تم ہم سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ ہماری مدد کریں گے. اللہ پر یقین اور نماز پر یقین. دوسرا، نماز ہمارے لیے بوجھ نہ ہو بلکہ فضائل کے راستے سے ہمارے اندر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہنے کا، لمبی لمبی نوافل پڑھنے کا ہمارے اندر میں شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ نے کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے تو لمبا قیام کیا جائے، بڑی بڑی صورتیں پڑھی جائے نوافل میں، لمبا رکوع کیا جائے، لمبا سجدہ کیا جائے. اس لیے کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں جیسا کہ اللہ کے شایان شان ہے آدمی اس میں ہوتا ہے. اور المصلی یناجی ربہ، فرمایا نمازی آدمی تو اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے، چپکے اللہ سے بات کرتا ہے نماز میں. جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی،
یہ یہاں سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا۔ جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیا۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ آپ تو یوم جزا کے مالک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اور جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں عہد و عہد ہے، عبادت میرے لیے ہے اور مدد میرے بندے کے لیے ہے۔ اور جب یہ کہتا ہے بعد میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا ہم نے دے دیا۔ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ فرمایا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دنیا کا ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں جو چل رہا ہوں سیدھا ہے، تو اللہ نے صراط مستقیم کی تعین فرما دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ فرمایا صراط مستقیم وہ ہے کہ جس پر اللہ کا انعام ہوا وہ سیدھا راستہ ہے، اور جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کا راستہ سیدھا راستہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کس پر اللہ نے انعام فرمایا؟ دوسری آیت میں فرمایا نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یہ چار جماعتیں وہ ہیں جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے اور ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اے اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ اللہ فرماتے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا ہم نے اس کو دے دیا۔ اس لیے میرے دوستو ایک تو نماز میں یقین پیدا ہو، دوسرا شوق پیدا ہو فضائل کے راستے سے، تیسرا نماز میں علم آئے، مسائل کا علم، سنن کا علم، تاکہ نماز ہماری علم کی روشنی میں ہو۔ کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ بعض مرتبہ آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو۔ اب اسی بعض مرتبہ نماز ایسی پڑھتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر جاتی ہی نہیں، زندگی میں نماز پڑھی اور اللہ کی مقبول نہیں ہوئی، تو میرے دوستوں کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے اس کے اندر میں شوق پیدا کرنا، علم حاصل کرنا، علماء کے ذریعے سے مسائل کو سیکھنا، فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے اس پر ملنے والے انعامات کو اتنا سننا کہ عمل کے وقت میں اس کا استحضار ہم کو حاصل ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اللہ والا دھیان ہماری نماز میں آ جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بات نہیں پیدا ہو تو یہ بات تو ضرور پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت آ جائے، نماز میں ایمان آ جائے، احتساب آ جائے، علم آ جائے اور احسان آ جائے اور اخلاص آ جائے۔ یہ 5 چیزیں ہیں نماز میں۔ فرمایا یہ 5 چیزیں نماز میں آ جائے گی تو یہ نماز ایسی بن جائے گی کہ جو چاہے گا اگر اس کے لیے مصلحت ہوگی تو اللہ اس کو دنیا میں اس کے راستے سے دے دیں گے، اور اگر اس کی مصلحت دنیا میں نہیں ہوئی تو اللہ آخرت میں اس کا پورا بدلہ اس کو عطا فرمائے۔ اسی لیے کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی سفر پر جا رہے تھے، ایک ڈاکو نے پکڑ لیا، کہا تم کو قتل کروں گا، تمہارا مال لوں گا۔ کہا میرا مال لے لے، مجھے مت قتل کر۔ کہ نہیں پہلے قتل کروں گا پھر مال لوں گا۔ کہا اچھا 2 رکعت نماز پڑھنے دی۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی، یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی عن شر ھذا اللص۔ اللہ کے صفات بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تو مجھے اس چور سے نجات دے دے۔ تو اس دعا سے فارغ ہوتے ہی دیکھا کہ گھوڑ سوار آ رہا ہے، اور اس نے آ کر کے اس چور کے اوپر نیزے سے مار کر اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب اللہ نے تم نے دعا مانگی تو وہاں آسمان کے دروازے بجنے لگے، اور ہم نے اللہ سے کہا اللہ آپ کا ایک کمزور بندے کی مدد کے لیے بھیج دے۔ اللہ نے ہم کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا۔ میرے دوستو دنیا کے بڑے نقشوں سے وہ کام نہیں ہو سکتا ہے جو کام 2 رکعت نماز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر یقین جو آئے گا یہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے وعدے اور وعید کے سننے کے راستے سے یہ یقین بنے گا کہ ہماری زندگی مال سے نہیں بنے گی، ہماری زندگی اعمال سے بنے گی۔ مال کے اندر میں بھی عمل ہوگا تو مال کام آئے گا، نہیں تو مال جو ہے وبال بنے گا۔ تو اس لیے ہماری نماز پر محنت ہو، روزہ ایسا اچھا رکھا جائے کہ ہمارے اندر میں تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کی غایت یہی بتلائی گئی کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کے پیدا ہونے کے معنی یہ ہے کہ حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔
کہ جس طرح حالات سے بچے ہو ہمارے کہنے سے، ایسا ہی زندگی پر ہم نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی طاقت پیدا ہو جائے، ایسا روزہ رکھ کر کے اپنے اندر یہ تقوی کی صفت پیدا کرو۔ اس لیے کہ میرے دوستو، تقوی اللہ کے خزانے سے لینے کا بڑا راستہ ہے۔ فرمایا تقوی کی برکت سے کیا ہوگا؟ فرمایا جو الجھنیں ہوگی اللہ تقوی کی برکت سے ان الجھنوں میں سے نکال دیں گے۔ اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے تم کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ روزی دیں گے۔ اللہ تمہارے کاموں کو آسان کر دیں گے تقوی کی برکت سے۔ غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ غلطی کو تقوی کی برکت سے معاف کر دیں گے، اور اگر کوئی نیکی ہو جائے گی تو اللہ نیکی میں وزن پیدا کر دیں گے۔ قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ قیامت کے دن نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، اور نیکی میں وزن تقوی کے بقدر جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نیکی میں کتنا وزن ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی کے خلیفہ اگر اپنی ایک دن کی نیکی آپ دے دیں، جس دن میں آپ نے امت کو انتشار سے بچایا ہے اور سنبھالا ہے، اور اگر آپ ہجرت کی ایک رات کی نیکی مجھے دے دیں تو میں اپنے خاندان کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ حضرت عمر کی سے اللہ نے کتنا کام لیا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے کہ 10 سال میں کتنا بڑا کام دنیا میں ہوا۔ وہی فرما رہے ہیں کہ ایک دن کی اور ایک رات کی نیکی آپ دے دیں تو میں اپنی پوری زندگی کی نیکی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیکی میں وزن پیدا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ جتنا بھی بیت المال میں مال آتا ہے آپ سارا ختم کر دیتے ہیں، آئندہ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں ہے، آئندہ کی ضرورت بھی ہم کو پڑے گی، اس کے لیے رکھنا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا عبد الرحمن تیری زبان پر شیطان بول رہا ہے، اور یہ فرمایا اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے کہ تقوی کی برکت سے جب کبھی بھی کوئی مسائل ہمارے آئیں گے ہم اپنے اللہ سے تقوی کے راستے سے حل فرما دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، روزہ ایسا ہماری زندگیوں میں، امت میں، ہمارے گھرانے میں زندہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں پوری زندگی ہماری حرام سے پاک ہو جائے۔ اس لیے کہ حرام سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت گزاری ہے۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، فرمایا حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔ ایک آدمی 24 گھنٹہ نماز، تسبیح، قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن حرام سے بچ کر 24 گھنٹہ عبادت گزار رہ سکتا ہے۔ ایسا آسان بنا دیا اللہ نے 24 گھنٹہ عبادت گزار رہنا۔ اسی کے ساتھ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، جس کے پر زکوٰۃ فرض ہے ایسی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دے۔ آدمی سامنے والے کا اپنے اوپر احسان سمجھے کہ اللہ نے میرا فرض اس آدمی کے ذریعے سے ادا کرایا۔ مسجد قابل احترام ہے، وہاں فرض ادا ہوتی ہے ہماری نماز، ایسا ہی وہ مسلمان قابل احترام ہے کہ جس کے اوپر ہماری زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اس پر ہمارا احسان نہیں ہے بلکہ اس کا احسان ہے کہ اس نے زکوٰۃ کے راستے سے میرے مال کو پاک کیا۔ ایسی خوش دلی سے مال دینا کہ ہمارے دلوں کا بخل ختم ہو جاوے، اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے۔ مومن کبھی بخیل ہو ہی نہیں سکتا ہے، مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ موجود کے ساتھ بخل یہ معبود کے ساتھ بدگمانی ہے کہ اللہ نے ابھی دیا ہے پھر کہاں سے دے گا۔ بلکہ یہ فرمایا انفق ينفق علیک، فرمایا خرچ کرو تمہارے پر خرچ کیا جائے گا۔ انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرتے رہو اور عرش کے مالک سے افلاس کا ڈر مت کرو، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ جب تم خرچ کرو گے اللہ کی مخلوق پر تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے تم کو دیتے رہیں گے، اور اتنا دیں گے کہ کھاتے کھلاتے تھک جاؤ اور صدیوں تک ختم نہ ہو، اللہ اپنے خزانے سے تم کو اتنا دیں گے صحیح خرچ کی بنیاد پر۔ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں یہ مال کے بڑھانے کا گڑ جانتے ہیں کہ مال کے بڑھانے کا راستہ کیا ہے۔ فرمایا مال کے بڑھانے کا راستہ زکوٰۃ ہے، اور مال کی حفاظت کا راستہ زکوٰۃ ہے۔ جب مال کی زکوٰۃ نکل جائے گی تو مال محفوظ ہو جائے گا، چور چوری نہیں کر سکتا،
ڈاکو ڈکیتی نہیں ڈال سکتا ہے اور کوئی پانی اس کو ڈوبا نہیں سکتا ہے, آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے. جس مال کی زکات نکل گئی وہ ہر لائن کی مصیبت سے پاک ہو جائے گا مال. اس لیے اپنی زکاتوں کو اچھی طرح دینا اور اسی کی طرح پوری امت پہ زکات زندہ ہو جائے اس کی محنت کرنا. اسی کے ساتھ جس پر اللہ نے حج فرض کیا ہے ایسا اچھا حج کرنا کہ پوری زندگی ہماری اللہ کی کامل اطاعت پر آ جائے. اس لیے کہ حج اطاعت ہی کو سکھانے کے لیے ہے کہ تمہارے سمجھ میں آئے نہ آئے تم کو وہ کرنا ہے جو ہمارا حکم ہے. اس لیے کہ تم ہمارے بندے ہو اور ہم تمہارے رب ہیں. تمہاری بندگی ہی تمہاری شرافت کی چیز ہے. بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. اس لیے میرے دوستو یہ عبادت کی لائن پوری امت پہ زندہ ہو جائے اور حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ہر عبادت کی جو غرض و غایت ہے اس کے ساتھ امت پہ عبادت زندہ ہو جائے تاکہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہر فرد کے لیے بھی زندہ کھل جائے اور پوری امت کے لیے بھی کھل جائے. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو تیسری بنیاد معاشرت ہے. ہمارے آپس کا رہن سہن ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان کے تعلقات ہیں. یہ تعلقات کی جگہ ہے. ہر انسان کے ماں باپ ہیں, ہر ایک انسان کی بیوی بچے ہیں, ہر ایک کے چاچا چاچی ہیں, ہر کے نانا نانی ہے, ہر ایک کے دادا دادی ہے, ہر ایک کوئی سیٹ ہے یا نوکر ہے, کوئی حاکم ہے, کوئی رعیت ہے. یہ سارے تعلقات کے ساتھ انسانیت پوری دنیا میں آباد ہے. تو جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. کتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. جب حقوق کی ادائیگی ہو جائے گی تو یہ پوری دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گا. ہر انسان کی جان, مال, آبرو, عزت یہ سب محفوظ ہو جائے گی. دنیا میں کسی کی جان, مال, آبرو خطرے میں نہیں رہے گی جب حقوق ادا ہو جائیں گے. آپ انداز لگائیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی معاشرت دنیا میں زندہ ہوئی ہے تو اس کے اثرات عالم پر یہ پڑے ہیں کہ ایک لڑکی یہ یمن سے آتی ہے مکہ مدینہ, نہ اس کو پورے راستے اپنے زیورات کے چوری ہونے کا خوف ہے اور نہ اپنے عصمت کے لوٹنے کا خوف ہے. پورے راستے مامون ہے, ہر ایک کی جان, مال, آبرو محفوظ ہے. ایک آدمی عراق سے مکہ مدینہ آیا, پوچھا تو نے لوگوں کو کیسا پایا؟ فرمایا کأنہم من اب و ام واحد, میں نے لوگوں کو ایسا پایا جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. کسی جگہ اجنبیت محسوس نہیں ہوئی مجھے ایسا لگا میں اپنے گھر سے دوسرے گھر میں داخل ہوا ہوں اور پورا سفر میرا ایسا پورا ہوا. یہ امن و امان اور یہ سلامتی دنیا میں اس وقت قائم ہوگی جب حقوق کی ادائیگی دنیا میں ہوگی. اور دنیا میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق ملے, دوسرے کا حق بھلے ضائع ہو, جس کی وجہ سے پوری دنیا جہنم کدہ بنی ہوئی ہے. اس لیے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ میں ہر ایک کے حق کو پہچان کر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا تاکہ حقوق کی ادائیگی کے راستے سے ہماری عبادت بھی محفوظ ہو جائے. ورنہ کل قیامت کے دن اس امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا کہ جس کے پاس بہت ساری نیکیوں کے انبار ہوں گے لیکن اس نے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے, تو حقوق والے آ کر اس سے حقوق کے بدلے میں نیکی لے کر جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جائے گی, حقوق باقی رہ جائیں گے. اب اس کے لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا ہوگا. فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس یہ ہے. اس لیے حقوق کی ادائیگی کے راستے سے پوری امت ایک بنے اور نیک بنے. جب پوری امت ایک بنے گی اور نیک بنے گی تو پوری امت نیکی کے راستے سے اور ایک ہونے کے راستے سے اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی. اجتماعیت اس امت کی اللہ کی مدد کا سب سے بڑا سبب ہے. جب امت ٹوٹ پھوٹ جائے گی تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی, اور جب امت ایک ہو جائے گی تو اللہ کی مدد آ جائے گی اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی تو ہمارا کوئی مسئلہ اٹکے گا نہیں, ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے پر غالب نہیں آ سکتی ہے, اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے. اس لیے میرے دوستو ساری جہالت کی رگوں سے بالا تر ہو کر کے صرف ایمان کے رشتے پر ہر مسلمان سے محبت کرنا آ جائے. آپ نے ساری رگوں کو جاہلیت کی کاٹی ہے, قومیت کی رگ کو,
فرمایا قومیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. فرمایا بلال حبشہ کے ہیں، صہیب روم کے ہیں، سلمان فارس کے ہیں، حضرت عمر قریش کے ہیں، اور سارے ایک ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں سیدنا بلال، بلال کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلال تو ہمارے سردار ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. انصار فرماتے ہیں سلمان منا، مہاجرین فرما رہے ہیں سلمان منا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت. سلمان تو فارس کے ہیں، مہاجرین کہتے ہیں سلمان تو ہمارا ہے، اور مہاجرین کہتے ہیں کہ سلمان ہمارا ہے، اور انصار کہتے ہیں سلمان ہمارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان تو میرا ہے، میرے گھر کا ایک فرد ہے. آپ نے امت بنائی اور پوری امت کو ایمان کی بنیاد پر بنایا ہے. ہمارا سب سے بڑا رشتہ وہ ایمان کا رشتہ ہے. جب بدر کے موقع پر جب بے ایمانوں کے قیدی آئے ہیں اور ان کے لیے مشورہ ہوا تو مشورے میں رائے آئی کہ اللہ کے نبی ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کل یہ لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے نبی میری رائے تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں اس کے کافر رشتہ دار کو دے دیا جائے جو اس کی گردن مار دے، اور اللہ کو ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم سارے رشتوں سے اوپر اٹھ چکے ہیں، ہمارے سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں. ایک ہی رشتہ ہے، جو ایمان والا ہے وہ ہمارا ہے، جو ایمان والا نہیں وہ ہمارا نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ساری جاہلیت کی رگوں کو ختم کر کے، قومیت کو، زبان کو، رنگ کو، وطن کو کر کے آپ نے ساری رگوں کو ختم کر کے یہ فرمایا انما المؤمنون فی تواددہم وتراحمہم وتعاطفہم کالجسد الواحد. فرمایا سارے ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں، اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسا ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے. جسم کے سارے اعضاء کی شکل الگ ہے اور ہر عضو کا کام الگ ہے. ہاتھ پکڑتا ہے چلتا نہیں ہے، پیر چلتا ہے پکڑتا نہیں ہے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ اگر پیر چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور آدمی اچھا کھانا کھا لے یا رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے. کبھی مسلمان اپنے بھائی کی برائی کو سوچ ہی نہیں سکتا. مارنے جگڑنے کی بات تو بہت آگے کی ہے، کبھی برائی کو سوچ نہیں سکتا. جسم کا کوئی عضو دوسرے عضو کی برائی نہیں سوچ سکتا. کبھی پیر یہ نہیں کہے گا کہ میں جسم کے بوجھ کو کیوں اٹھاؤں، کبھی زبان یہ کہے گی کہ میں جسم کے لیے کیوں استعمال ہوں، کبھی ہاتھ یہ نہیں کہے گا کہ میں جیب سے پیسہ نکال کر ڈاکٹر کو کیوں دوں، میرے تو پیر کو تکلیف ہوئی ہے، میرے ہاتھ مجھے تھوڑی تکلیف ہوئی ہے. کبھی اس کی برائی نہیں چاہ سکتا ہے. ایسا ہی ایمان والے کبھی بھی اپنے بھائی کی برائی کو نہیں سوچ سکتے. اسی لیے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی کامل مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور فرمایا محبت کے پیدا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ. گھروں میں جائیں تو سلام کریں، گھروں میں محبتیں آئے گی، برکتیں آئے گی سلام کی برکت سے. آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا، چاہے پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو، جو مسلمان سامنے آئے اس کو سلام کرنا. اس سلام کے راستے سے آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، اور جب محبتیں پیدا ہوگی تو ہم اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تو اللہ سے ملک و مال مانگتے ہیں، میں تو اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں. فرماتے تھے کہ جو اس محنت میں معافی مانگنا جانے اور معاف کرنا جانے، جو ہر ایک سے جڑ جائے اور ہر ایک کو جوڑ دے، وہ جو ہے وہ موت تک کام میں چل سکتا ہے. کہ ہمارا اپنا کوئی سرکل نہیں، ہم سارے ایمان والے میں سے ہیں، ایمان والے ہمارے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں. ہم ہر ایک کے ساتھ جڑ کر کام کریں گے، ہر ایک کو جوڑ کر کام کریں گے. غلطی کسی سے نہیں ہوتی، غلطی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کرنے والے ہیں. اپنے بھائی کے لیے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس کے لیے دعا استغفار کرنا چاہیے اور اس سے اللہ کے لیے معافی مانگنا چاہیے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا گیا کہ آپ کیا کریں؟ فرمایا آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ ان کو درگزر کریں اور آپ ان سے مشورہ کریں
اور ان کو اپنے سے دور نہ کریں بلکہ اپنے سے ان کو ملا کر کے رکھیں، کہ اس لیے کہ امت کا جوڑ یہ سب سے بڑا سبب ہے اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا، اور اللہ کی مدد کے اٹھنے کا سب سے بڑا سبب امت کا توڑ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے دین میں تو توڑ کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ہمارے تو اللہ ایک ہے، سب کے نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، نماز ایک ہی ہے، روزے ایک ہی ہے، قبلہ ہمارا ایک ہے، ہماری ساری چیزیں ایک ہے۔ اگر جزوی کوئی اختلاف بھی ہے تو اس لائق نہیں ہے کہ آپس میں اس کی وجہ سے لڑا جائے یا ایک دوسرے کے دور کیا جائے، دشمنی کی جائے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت بنایا، فرمایا میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اپنے ایمان والوں کے ساتھ ایسی محبت کا سلوک اور برتاؤ کرنا، درگزر کرنا کوئی غلطی ہو جائے اور ان کو اپنے ساتھ جوڑنا اور ان کو کبھی دور نہیں کرنا، مشورے کرنا تاکہ امت ایک رہے اور نیک رہے اور اللہ کی مدد سے ہم بھی چلتے رہیں، ہمارا کام بھی چلتا رہے اور انسانیت کے اندر میں دین کے پہنچنے کی اللہ تعالیٰ غیب سے شکلیں پیدا فرما دی۔ اس لیے معاشرت میں ہماری پاکیزگی آ جائے، رہن سہن میں حقوق کی ادائیگی آ جائے، ایک دوسرے سے کو لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کریں، ہر ایک کے ساتھ احسان کریں، ہر ایک کے ساتھ ایثار کریں۔ ایثار زندگی میں کبھی کبھی موقع آتا ہے، روز ایثار کے موقع نہیں آتے، کبھی آتا ہے کوئی بھوکا آدمی کھانا رکھا ہے اور اس کو کھلا دے، ہمارے پاس دوسرا کھانا نہیں، کبھی ہوتا ہے زندگیوں میں، تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اپنی ضرورت پر ایمان والوں کو ترجیح دینا، اللہ کی مخلوق کو ترجیح دینا، یہ ایثار اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان کی صفت بیان کی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی ضرورت کے باوجود لوگوں پر ایثار کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے کھانے کمانے کی لائن میں احتیاط آ جائے، اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر میں 5 ضرورتیں رکھی ہے، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے۔ یہ 5 ضرورتیں ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ ان ضرورتوں سے اللہ نے منع نہیں کیا، حاصل کرنے سے بھی منع نہیں کیا اور پورا کرنے سے بھی منع نہیں کیا، بلکہ حاصل کرنے کا بھی حکم دیا اور اس میں ثواب رکھا، پورا کرنے کا بھی حکم دیا اور اس کے اندر میں اللہ نے ثواب رکھا۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں حلال طریقہ اپنانا، حرام سے بچنا، اپنی ضرورت کو سنت طریقے پر پورا کرنا، اسراف سے بچنا، اس لیے کہ ضرورت کی حد ہے، اسراف کی کوئی حد نہیں ہے، تو اسراف سے بچنے کا حکم ہے اور اپنی ضرورت کو سنت طریقے پر پورا کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے کہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے اور اللہ نے ضرورتوں کے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا زمین پر جتنے جاندار ہیں ان سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ اللہ بھوکا اٹھائیں گے، بھوکا سلائیں گے نہیں۔ فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ صبح میں خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں۔ ان کی دکان نہیں ہے، ان کی فیکٹری نہیں ہے، ان کی ملازمت نہیں ہے، اللہ اپنے خزانے سے سب کو روزی دیتا ہے، چوٹی کو بھی روزی دیتا ہے، ہاتھی کو بھی روزی دیتا ہے اور سب کو اللہ اپنی قدرت سے روزی دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا بنائی، لیکن ہر انسان کے اندر میں اللہ نے خواہش بھی رکھی ہے۔ تو خواہش کیوں رکھی ہے دنیا میں؟ فرمایا دنیا میں خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں رکھی ہے بلکہ حکم کے مقابلے میں اس کو توڑنے کے لیے رکھی ہے۔ خواہش دنیا میں کیوں رکھی گئی؟ کہ جب حکم آ جائے اور خواہش سے ٹکرائے تو خواہش کو توڑو، حکم کو پورا کرو۔ جب خواہش توڑ کر کے حکم پورا کریں گے تو اللہ ایمان میں نور پیدا کریں گے، حلاوت پیدا کریں گے عبادت میں، حکم پورا کرنے کی وجہ سے اور خواہش کو توڑنے کی وجہ سے۔ تو دنیا میں خواہش توڑنے کے لیے ہے، پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، اور کسی کی خواہش دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ دنیا محدود ہے اور خواہشات لامحدود ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، سامنے سے کوئی حرام چیز آ گئی، اس نے فوراً اپنی نگاہ کو نیچی کر دیا،
حرام سے اپنی نگاہ کو بچایا، اپنی خواہش کو توڑا، جی چاہتا ہے دیکھنے کا لیکن حکم کی وجہ سے نہیں دیکھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان میں حلاوت پیدا کریں گے جو اپنے دل میں اس کو محسوس کرے گا۔ تو خواہشات کہاں پوری کریں گے؟ فرمایا خواہشات کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، جو ہر جنتی کی خواہش پوری ہوگی۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ جنت میں کیا ہے؟ جو چیز چاہے گا وہ ملے گا۔ تو آدمی کی جی کے کیا چاہنے، کچھ بھی چاہ سکتا ہے، یہاں تک کہ ہر آدمی سے پوچھو کہ بھائی تمہارا جی چاہتا ہے کہ پوری دنیا تمہاری ملکیت میں آ جائے، تو ہر آدمی کہے گا جائز طریقے سے آ جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو خواہش ہے پوری دنیا کو حاصل کرنے کی، تو جنت میں اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کم سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اللہ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گی۔ پاکستان جتنی نہیں، ایشیا جتنی نہیں، بلکہ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کم سے کم درجے کے جنتی کو اللہ فرمائے دیں گے۔ قرآن میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اے مخاطب تو دیکھے گا، پھر دیکھے گا، کیا دیکھے گا کہ نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہے جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی، اور ایک بہت بڑا ملک ہوگا ہر جنتی کا کہ جس میں بادشاہوں کی طرح یہ رہے گا۔ کم سے کم درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور غلام دیے جائیں گے جو اس کی خدمت کریں گے۔ 70-72 حوریں دی جائے گی۔ ایک حور اگر زپوروا ظاہر کر دے تو سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے، اور اگر سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، اپنے 2 پٹے کو لہرا دے تو پوری دنیا خوشبوؤں سے بھر دے۔ اللہ اتنی خوبصورت عورتیں جنت کی اس کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر میں دودھ کی، پانی کی، شہد کی اور شراب کی نہریں عطا فرمائیں گے، اور اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوگی، جہاں چاہے گا وہاں نہریں اس کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ مہمانی کریں گے میدان مزید میں، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلائیں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہے نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے کانوں نے سنی، اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے جہاں اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آدمی کی خواہش ہوتی ہے جوان رہنے کی، تندرست رہنے کی، خوبصورت رہنے کی، ہمیشہ زندہ رہنے کی، یہ ساری خواہشیں جنت میں پوری ہوگی۔ ہر انسان جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا، خوبصورت ہوگا، کبھی بدصورتی نہیں آئے گی، زندگی جی جائے گی، کبھی اس پر موت نہیں آئے گی۔ موت کو خود جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا جنتیوں کو ہمیشہ جنت میں رہو، جہنمیوں کو کہا جائے گا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ وہ ہر انسان کی خواہش پوری ہوگی۔ ہر ایک کی جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی، ہر ایک کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی، اور ہر ایک جنتی کو 100 آدمیوں کی طاقت دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ہر ایک کا قد حضرت آدم علیہ السلام جتنا ہوگا، اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، اور ایسا کامل انسان بنا کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ اس لیے میرے دوستوں، دنیا خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ ہے، اور ضرورت کے پورا کرنے میں حلال اور حرام کی رعایت کے ساتھ جینا، اور علماء پر اپنے کاموں کو پیش کرنا۔ چھوٹے بڑے کاموں کو علماء پر ہمارا کام یہ کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے، اس میں جائز ہے، ناجائز ہے، ہر قسم کی ناجائز شکل کو اپنے کھانے کمانے کی لائنوں سے نکالنا، اس لیے کہ عبادت کی جان باقی اس وقت رہے گی جب زندگیوں میں حلال ہوگا، اور جب حرام زندگیوں میں آئے گا تو عبادت کی جان ختم ہو جائے گی۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کیا، ایک نیک آدمی نے اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا، اور ایک غلط آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا اور زنا کا جذبہ ہوا، نعوذ باللہ۔ اس لیے میرے دوستو، حلال اور حرام کا اتنا زبردست اثر ہے زندگیوں میں
ایک اللہ والوں سے کہا گیا کہ آپ نے کتاب التقوی نہیں لکھی. فرمایا میں نے کتاب البیوع لکھا ہے، یہ کتاب التقوی ہے کہ کاروبار کیسے کرنا، یہ میں نے لکھا ہوں. جب کاروبار تمہارا صحیح ہو جائے گا اور زندگی میں حلال آ جائے گا تو حلال کے راستے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر میں تقوی پیدا کر دیں گے. حرام لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، نہ ہمارے گھر والوں کے، نہ ہمارے بچوں کے. دنیا میں جتنے بگاڑ ہیں اس بگاڑ کی بہت بڑی وجہ حرام کمائیاں ہیں جنہوں نے سب کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے. اس لیے میرے دوستو اپنے کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھرا بنانا، کتنی چھوٹی ہو گھبرانے کی بات نہیں. اس چھوٹے میں اللہ وہ برکت دیں گے کہ ہم کھائیں گے اور سینکڑوں گھرانے اس چھوٹے سے آمدنی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھیں گے. اللہ اپنی اتنی برکت اپنے خزانے سے دیں گے، اور جو اللہ کی خزانے سے آتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. صدیاں بیت جائے گی، آپ کھاؤ کھلاؤ ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ حکم کے راستے سے آیا ہے. اس لیے میرے دوستو اپنے معاملات کو صاف ستھرا بنانا. مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن خیانت نہیں کر سکتا، مومن گالی گلوچ نہیں کر سکتا. یہ ساری منافقین کی نشانیاں ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، امانت رکھو تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر جائے. فرمایا یہ منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے معاملات کی لائن کو صاف ستھرا بنانا، اسی کے ساتھ اپنی اخلاقی لائن کو ایسی اچھی بنانا کہ پوری دنیا والوں کو اسلام کی طرف رہبری ہو جائے. اس لیے کہ پوری دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے وہ ایمان والوں کے ایمان سے، اعمال سے اور اخلاق سے دنیا میں دین پھیلا ہے. صحابہ دنیا میں جو گئے ہیں وہ ایمان، اعمال اور اخلاق لے کر کے گئے ہیں. کئی ملکوں میں تجارت کے راستے سے اسلام پھیلا ہے کہ مسلمان تاجر گئے اور انہوں نے تجارت اسلام کے مطابق کیا اور اس ملک میں دین پھیل گیا. تو مسلمانوں کی زندگی جو ہے دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی. اس میں کا سب سے بڑا سبب ہماری معاشرت ہے، ہمارے معاملات اور اخلاق ہے اپنی ایمان اور عبادت کے ساتھ. اس لیے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. عبادت ہم مسجد میں کرتے ہیں، روزہ پیٹ میں ہوتا ہے، زکوٰۃ ایمان والوں کو دیتے ہیں، حج بیت اللہ میں کرتے ہیں. جہاں کسی بے ایمان کا داخلہ ممنوع ہے تو لوگوں کے سامنے کیا چیز آئے گی؟ لوگوں کے سامنے ہماری معاشرت آئے گی، ہمارے معاملات آئیں گے، لوگوں کے سامنے ہمارے اخلاق آئیں گے جو انسانوں کے دلوں کو اسلام کی طرف کھینچیں گے. اس لیے کہ اسلام کا حسن اپنا ذاتی ہے، اس کو کسی اور ٹیکے اور سہارے کی ضرورت نہیں. جب اسلام عملی طور پر زندگی میں زندہ ہو جائے گا اور حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے گا تو دنیا میں لوگ اسلام کی طرف ایسے آئیں گے جیسے بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے، پیاسا پانی کی طرف آتا ہے، دھوپ میں چلنے والا سائے کی طرف آتا ہے. ایسا ساری انسانیت دوڑ کر آئے گی اور دنیا میں کوئی بھی پروپیگنڈا ان کو اسلام کی طرف آنے سے روک نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ ساری انسانیت کے مسائل کا حل صرف اسلام میں ہے. دنیا میں سلامتی آ نہیں سکتی اسلام کے بغیر، اور دنیا میں امن آ نہیں سکتا ہے ایمان کے بغیر. اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی کو ایسی اچھی بنانا کہ ہر ایک انسان کو ہم سے راحت پہنچے، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے. کوئی بھی انسان ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھلائی کریں گے. فرمایا لوگوں کو اللہ کو سب سے زیادہ وہ آدمی پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے. چاہے بے ایمان ہو، اگر بھوکا ہے اس کو ہم کھلائیں گے، کپڑے کا محتاج ہے کپڑا پہنائیں گے، بچے بڑے ہوئے اس کے بعد شادی کا انتظام نہیں ہے تو اس کی شادی کرا دیں گے اس کے بچوں کی. چاہے ہمارے پڑوس میں، اس لیے کہ پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں. ایک مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے 3 حقوق ہیں. مسلمان ہے، پڑوسی ہے اور رشتہ دار ہے. رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے، اس کے 2 حق ہیں. ایک اسلام کا حق ہے، ایک پڑوسی کا حق ہے. ایک غیر مسلم ہے، اس کا 1 حق ہے پڑوسی ہونے کا. اور پڑوسی کے حقوق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تاکید کی گئی کہ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ وراثت میں بھی پڑوسی کا حق لگے گا. تو میرے محترم دوستو اپنے اخلاق کی زندگی اچھی بنانا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جنت پہ جائیں گے وہ تقوی کی وجہ سے جائیں گے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، اور اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے
زبان کی غلطی کی وجہ سے اور شرمگاہ کی غلطی کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا، فرمایا تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ قیامت کے دن میں آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں ہے۔ فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو، اس لیے کہ بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے۔ بدلہ لینے میں آپ اتنا بدلہ نہیں لے سکتے جتنا اس نے کیا، آپ زیادہ کر دیں گے، مار دیا زیادہ آپ نے سخت سست بات زیادہ کر دیا تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا، تو ناپ کر آپ نہیں کر سکتے، زیادتی ہو جائے گی تو آپ کا شمار ظالمین میں ہو جائے گا۔ اللہ ظالم کی حمایت نہیں کرتے، اللہ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے۔ اور جب آپس میں ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دیں گے، اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ ہم کو معاف کریں گے۔ تو اس کے لیے فرمایا جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو۔ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، صلہ رحمی کی وجہ سے برکت ہوتی ہے عمر میں بھی، روزی میں بھی، اور صلاحیتوں میں بھی، اور قطع رحمی سے بے برکتی زندگیوں میں آتی ہے۔ قیامت کے دن صلہ رحمی اللہ سے کہے گی اے اللہ جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ اس لیے ہر ایک کے ساتھ رشتہ داری کو نبھانا، اگر کوئی تکلیف میں دے تو تکلیف سے درگزر کرنا، اور رشتہ داری کو کبھی خراب نہیں ہونے دینا۔ اگر کبھی کوئی ناراضگی بھی ہو جائے تو دعا سلام کے ذریعے سے اس ناراضگی کو ختم کر دینا چاہیے، بھلے بہت زیادہ تعلق نہیں بڑھا سکتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن حقوق جتنے ہیں وہ حقوق تو ضرور ادا ہو جانے چاہیے۔ اسی کے ساتھ جو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی اخلاق کا نمونہ ہے۔ آپ نے کبھی اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ جب فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں اور آپ کے اوپر اونٹ کی ہوج ڈالی ہے، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا ہے، اور آپ کے بلال کو، خباب کو، عمار کو اور یاسر کو رضی اللہ، حضرت سمیہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیفیں پہنچائی ہے اور شہید کیا ہے، لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے یہ فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا۔ مکے والوں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم، فرمایا آپ بھلے ہیں، بھلوں کی اولاد ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ جن بھائیوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام پر سارے حالات آئے، جب یہ بھوکے ان کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر کوئی لعن تان نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ مکے والے کہتے ہیں ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنی قبروں سے اٹھے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ایسی مبارک زندگی آپ لے کر کے آئے، جب یہ زندگی دنیا کے سامنے آئے گی تو دنیا خیر کی طرف آئے بغیر رہ نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ انسانیت جس تباہی کی طرف جا رہی ہے اس تباہی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں ملک و مال کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، یہ ہماری ضرورت ہے، اور ملک و مال اللہ تعالیٰ دیں گے اور ایمان والوں کو دیں گے، لیکن میرے دوستو سب سے پہلے ایمان والوں میں استعداد پیدا ہونی چاہیے ملک و مال کو ہضم کرنے کی۔ جب تک ملک و مال کے ہضم کرنے کی استعداد نہیں پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ملک و مال نہیں دیں گے، اور استعداد پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ملک اور مال کو سمیٹ کر کے دنیا میں ایمان والوں کو دنیا کے سیاہ اور سفید کا مالک بنائے گی۔ استعداد کے بغیر اللہ دیتے نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے،
تو بچے کے میدان میں روٹی اور بوٹی ہضم کرنے کی استعداد نہیں ہوتی، اس کے معدے میں صرف دودھ ہضم کرنے کی استعداد ہوتی ہے۔ تو اللہ نے سارے اعضاء دے دیے، صرف دانت نہیں دیے، اس لیے کہ معدے میں استعداد نہیں، روٹی بوٹی کھا کر کے یہ حالات میں آ جائے گا، تو دانت نہیں دیتے۔ جب اندر میں استعداد پیدا ہونی شروع ہوتی ہے تو اللہ دانت نکالنا شروع کرتے ہیں، 1 2 3 4 استعداد مکمل ہو جاتی ہے، 32 دانت پورے ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کھاتا پیتا رہتا ہے۔ پھر بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپے میں استعداد کمزور ہو جاتی ہے معدے کی، تو اللہ تعالیٰ دانت نکال دیتے ہیں، 1 2 3 4 ایسا نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوشیاری کر کے نئے دانت لگا دیتے ہیں، نقلی دانت، اور نقلی دانت لگانے کی وجہ سے ہمیشہ بیچارے پریشانی میں رہتے ہیں، اس طرح کی استعداد ہے نہیں اور دانت مضبوط لگا لیے ہیں، اب جو چاہے وہ کھاتے رہتے ہیں۔ تو ایسا ہی میرے دوستو اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب امت میں ملک و مال کو ہضم کرنے کی اور اس کو استعمال کرنے کی طاقت پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان والوں کو ملک و مال دیں گے۔ اور جب استعداد پیدا ہوئی ہے صحابہ میں ملک و مال کو ہضم کرنے کی اور ملک و مال کو ہضم کرنے کا راستہ کیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اگر ہم ان کو طاقت دیں گے دنیا میں ملک اور مال کی تو یہ کیا کریں گے؟ یہ لوگوں پر ظلم نہیں کریں گے، لوگوں پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، بلکہ یہ نماز کو قائم کریں گے دنیا میں، اور یہ زکوٰۃ کو دنیا میں قائم کریں گے، اور یہ بھلائی کو دنیا میں عام کریں گے، اور یہ برائی کو دنیا سے ختم کریں گے۔ فرمایا طاقت دیں گے تو دنیا میں یہ کام کریں گے۔ جب صحابہ میں استعداد پیدا ہوئی ہے ملک و مال کو صحیح چلنے کی اور پوری دنیا میں اس سے صحیح کام لینے کی، تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی اور کمزور جماعت کو دنیا کے سیاہ اور سفید کا مالک بنایا ہے، اور پوری دنیا کے بڑے حصے پر ایمان والوں نے انصاف کو، عدل کو اور لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کو زندہ کیا ہے۔ آپ تاریخ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک بادشاہ اپنے کوٹھے پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ بادل کہیں بھی جا کر کے برس، تیرے پیداوار ہمارے خزانے میں آئے گی۔ لیکن جب استعداد کمزور ہو گئی تو آہستہ آہستہ وہ سارے دانت نکل گئے۔ ہمیں نام نہیں لیتا کیا کیا نکل گیا۔ استعداد کمزور ہو گئی مسلمانوں میں اس ملک و مال کو صحیح چلانے کی، تو سارا نظام ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ ابھی بھی جو شکلیں نظر آتی ہے وہ نقلی دانت کی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جب استعداد پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر نعمت ہم کو دیں گے، آخرت کی نعمت بھی ہم دیں گے کہ جس سے ہم اللہ کی رضا کو تلاش کریں گے، اپنی آخرت بنائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ کی رضا کے ساتھ جینے اور مرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ اللہ ہماری زندگی سے بھی راضی ہو، ہماری موت ایسی آئے کہ اللہ ہماری موت سے بھی راضی ہو، اللہ ہماری ملاقات کو پسند کریں اور ہم اللہ کے ملنے کو پسند کریں، ہماری زندگی ایسی اچھی گزرے کہ ہمارا ہر قدم ہماری آخرت کے بنانے کا ذریعہ بنے، آخرت کے اجالنے کا ذریعہ نہ بنے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے۔ آپ نے کبھی امت کو ملک و مال کی بنیاد پر اٹھایا ہی نہیں۔ اسی لیے آپ جب اپنی دعوت مکہ کی بازاروں میں اور آپ مینا کی وادیوں میں جب آپ لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کر رہے ہیں، آپ یہ فرمانے ہیں من یؤوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، کہ کوئی ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، آسرا دے، کوئی ہے جو میری مدد کرے تاکہ میں اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دوں اور اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی۔ جب انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مینا کی وادی میں اور انہوں نے آپ سے سوال کیا الا ما نبایعک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ ہم سے کس چیز پر بیعت چاہتے ہیں؟ یعنی ہم آپ کا دامن تھامیں گے تو ہم کو کیا کام کرنا پڑے گا؟